ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آنے والی شب عاشورہ ہے اور کل کا دن یوم عاشورہ ہے۔ یہ برکت والی رات اور رحمتوں اور برکتوں والا کل کا دن انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ افروز ہوں گے۔ ابھی مسلسل یہ عشرہ آپ حضرات نے شہدائے کربلا، اہل بیت پاک اور صحابہ کرام کی یاد میں گزارا، ان کے نام کی محفلوں کو سجا کر ان کا ذکر جمیل سن کر سنا کر اپنے دلوں کے اندر اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبتوں کے چراغ آپ حضرات نے روشن کیے۔ یہاں یہ ایک سوال ہے کہ کربلا کو بپا ہوئے تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں، کچھ کم 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہر سال کربلا منایا جاتا ہے، کربلا کی یادیں منائی جاتی ہیں، کربلا کی باتیں سنائی جاتی ہیں، اور کربلا کو جزیات کی روشنی کے اندر تفصیل کے ساتھ سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے۔ کیا ہر سال کربلا سنانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہر سال یاد کربلا منانے کی ضرورت ہے؟ کربلا میں پیش آنے والے واقعات کو سننے اور سنانے سے کیا ہر سال فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ حضرات مکرم، کربلا میں جو کچھ بھی ہوا یہ رونے اور رلانے کے لیے نہیں ہوا تھا، جیسا کہ آج محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والی ایک جماعت جو روافض اور شیعوں کی ہے، انہوں نے ماتم اور رونے رلانے ہی کو ایک بہت بڑی عبادت سمجھ کر کے رکھا ہے۔ کربلا رونے اور رلانے کے لیے نہیں ہوا تھا۔ قربانیاں جو دی جاتی ہیں، آزمائشوں کی منزلوں سے جو گزرا جاتا ہے، اس کا مقصد رونا اور رلانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان آزمائشوں اور ان مشقتوں سے گزرنے کے بعد میں جو درس ہمیں ملتا ہے، اس سے ہماری زندگی کے اندر اجالے پیدا ہوتے ہیں۔ رونا اور رلانا یہ کوئی مقصد نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر بندہ رونے اور رلانے کو اگر مقصد بنانا چاہے تو میں کہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں دین کی تبلیغ کی، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، یہاں تک کہ آپ کے جسم اطہر کے خون کے قطرے ٹپک ٹپک کر کے نالین مبارک پر گرے اور نالین مبارک آپ کے وہ قدموں سے چپک گئی۔ اس سے زیادہ رونے والا واقعہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کونین کے دولہ پر پتھر برسائے جائیں، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اگر رونا اور رلانا ہی اگر مقصد ہو تو پھر اس سے بڑا رلانے والا واقعہ اور کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راہ میں وہ کانٹے بچھائے جانا، آپ کو وہ برا کہہ کر کے معاذ اللہ تان و تشنی کا نشانہ بنانا، آپ
پر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈانا، حرم محترم کے اندر نماز کی حالت میں آپ کے اوپر جو ہے وہ مظالم ڈھانا، یہ اگر رونے کی بات ہے تو اس سے زیادہ رونے والی باتیں اور کون سی ہوں گی؟ اور احد کے میدان کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی کر دینا، یہاں تک کہ آپ کے سر اقدس پر جو لوہے کی خود رکھی ہوئی تھی اس کی کڑیاں بھی آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی، صحابی نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر کے چہرہ مبارک سے ان کڑیوں کو نکالا، خون نکل پڑا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون جب رکتا نہیں تھا تو حضرت علی جو ہے وہ حضرت علی پانی بھر بھر کے لا رہے تھے، حضرت فاطمہ نے چٹائی جلا کر کے زخموں کے اندر اس کو بھر کر کے خون کو روکا تھا۔ اس سے زیادہ رولانے والا واقعہ اور کون ہوگا؟ یہ جو محرم کے مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں اور محرم الحرام اور شہداء کربلا کی یاد کو ماتم منانا ہی سمجھتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ماتم کرنا اور رونا رلانا یہ شہیدوں کی یاد منانا نہیں ہے، یہ کربلا والوں کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج نہیں ہے، ورنہ اسلام کے اندر ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں۔ کیا حضرت خبیب کے جسم پاک کو چھلنی کر کے کیا آپ کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا؟ حضرت سمیہ کے مخصوص مقام کے اوپر نیزہ مار کر کے کیا آپ کو شہید نہیں کیا گیا؟ تاریخ کے اندر بے شمار واقعات بکھرے پڑے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء میرے آقا علیہ السلام کے چچا کے کلیجہ مبارک کو نکال کر کے چبایا گیا، آپ کے ناک کان کو کاٹ کر کے ان کا ہار بنا کر کے گلے میں پہنا گیا، یہ بھی تو تاریخ کے وہ اسباب ہیں۔ میں کہتا ہوں سیرت طیبہ کے اندر آپ پڑھیں گے نا، قدم قدم پر آپ کو سینکڑوں درجنوں جگہ وہ واقعات ملیں گے کہ انسان اگر رونے اور رلانے کو اگر مقصد سمجھے تو وہاں پہ رونے رلانے کا مقام ہوتا ہے، لیکن اسلام کے اندر آزمائشیں اور قربانیاں اور شہداء کی جو ہے وہ شہادت اور ان کا رائے حق کے اندر ڈٹ کر کے اپنا سب کچھ قربان کر دینا، ان مقامات پر ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ان کو یاد کر کے روئیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے قصوں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ رب نے کیا فرمایا؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصوں سے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے رب نے فرمایا ان کے قصوں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ تو یہ واقعات ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں، یہ واقعات ہمیں ان کی راہوں پر چل کر کے ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں کے سانچوں میں، اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں کے سانچے میں ڈالنے کے لیے ہمیں عطا کیے جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر ہر سال کربلا کیوں منایا جاتا ہے، ہر سال کربلا کیوں سنایا جاتا ہے؟ آج ہم جب کربلا والوں کی یاد مناتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے، ہم ان کے نام پر سبیلے لگاتے ہیں، ان کے نام پہ ہم نیازیں بانٹتے ہیں، تبرکات کو تقسیم کرتے ہیں، ان کے نام کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ ان کے نام کی محفل سجانا یہ بھی ضروری ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ ان کے نام کی سبیل لگانا یہ بھی ہماری محبتوں کے اظہار کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ ان کے نام پہ تبرکات کو تقسیم کرنا، ان کے نام پر غریبوں کی خیر خواہی کرنا، اور ان کے نام سے ہمیں محفلوں کو سجا کر کے تبرکات کو تقسیم کرنا، یہ بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ لیکن کیا امام حسین اور آپ کے رفقائے کار نے کربلا کے میدان کے اندر جو قربانیاں دی تھی اور جن قربانیوں سے گزرے تھے، کیا اس لیے قربانیاں دی تھی کہ لوگ ہمارے نام کی فاتحہ کروائیں گے، ہمارے نام کی سبیلیں لگائیں گے، ہمارے نام پہ تبرکات کو تقسیم کریں گے، اور ہمارے چاہنے والے ہماری ان قربانیوں کی وجہ سے ہمارے نام کے جلسے سجا کر کے ہمارا ذکر کریں گے؟ یہ تمام چیزیں اچھی ہیں، عمدہ ہیں، ان کی برکتیں ہیں، ان کے فائدے ہیں، لیکن کربلا والوں کا مقصد یہ نہیں تھا۔ کربلا والوں کا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا کہ ہماری یاد منا کر ہمارے نام کی سبیلیں لگائی جائیں، اور کچھ لوگ تو ان کی یاد منانے کے لیے خرافات تک کر بیٹھتے ہیں۔ کوئی تعزیہ بٹھا رہا ہے، کوئی تعزیہ کے اوپر بدعتوں اور ناجائز کاموں کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی ڈھول تاشا بجا رہا ہے، اور کوئی کسی اور طریقے سے خرافات کر کے۔ میں کہتا ہوں کربلا والوں نے جو قربانیاں دی تھی، کیا ایسے گھٹیا مقاصد تم نے ان عظیم قربانیوں سے حاصل کیے؟ یہ ہرگز مقاصد میں سے نہیں ہے۔ اچھے کام کربلا والوں کے نام پہ جو بھی کیے جائیں وہ بلا شبہ اچھے ہیں اور ضرور ہونے چاہیے، لیکن سب سے بڑی اور اہم بات کیا ہے؟ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، بے شک ان کے قصوں سے
عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. اب جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے بیٹھ گئے اور وہی مقصد سمجھ کر کے بیٹھے. لیکن رب نے فرمایا جو ہوشیار ہیں, جن کے پاس عقل ہے, جو دانا و بینا ہے, وہ ان واقعات کو جب پڑھتے ہیں, ان قصوں کو جب پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں. اور آنکھیں پتہ ہے کیسے کھلتی ہیں؟ اور یہاں پر ایک بات میں اس لیے بھی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال بھی آتا ہے, ہر سال وہی کربلا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام مسلم جو ہے وہ کوفہ گئے, شہید ہو گئے, امام حسین کربلا میں گئے, یک کے بعد دیگر سب کی شہادت ہو گئی. یہ آخر ہر سال واقعات کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں موجود ہے. آپ قرآن مقدس پڑھیں, قرآن پاک کے اندر شریعت کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں. قرآن مقدس کے اندر نصیحتیں اور عبرتیں بھی بیان کی گئی ہیں. قرآن مقدس کے اندر بہت سارے جو ہے وہ ایسے نکات اور وہ عظیم باتوں کو بیان کیا گیا جس سے انسان کی زندگی سنورتی ہے. وہیں پر قرآن مقدس کے اندر بہت سارے قصوں کو بھی بیان کیا گیا, بہت سارے واقعات کو بھی بیان کیا گیا. قرآن واقعات بیان کرے, قرآن قصوں کو بیان کرے, آخر کوئی فائدہ ہے, تبھی تو قرآن میں قصے بیان کیے جا رہے ہیں. آپ قرآن مقدس میں پڑھے انبیاء کرام کے واقعات. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا, کیسے انہوں نے خواب دیکھا, اپنے بیٹے سے بیان کیا, اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اور پھر بیٹے کا بھی کہنا ابا جان میں بھی تیار ہوں, آپ کو جو خواب میں حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے. آخر یہ پورا واقعہ بیان کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ملے گا, حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ملے گا, حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ, حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ, حضرت یوسف علیہ السلام. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو اللہ نے پوری ایک سورہ کے اندر بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس کے بعد میں بچپن میں کیا خواب دیکھا, باپ سے خواب بیان کیا. باپ نے کہا اپنے بھائیوں سے خواب مت بیان کرنا, پھر بھائیوں کا گھمانے کے لیے لے کر کے جانا اور پھر وہاں پر لے جا کر کے کنویں میں ڈال دینا اور پھر بھیڑیے کا خون لگا کر کے لے کر کے آنا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکل کر کے مصر کے بازار میں جا کر کے بکنا, اور پھر جو بادشاہ مصر تھا اس کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پہ فدا ہو جانا, آپ کا جو ہے وہ جیل میں جانا, جیل سے باہر آنا, خوابوں کی تعبیر بتانا, اور اس کے بعد میں مصر کا بادشاہ بننا, آپ کا غلہ تقسیم کرنا, بھائیوں کا غلہ لینے کے لیے آنا, اور اس کے بعد میں آپ کے والد کی آنکھیں رو رو کر کے اسی غم کے اندر کمزور ہو جانا, آپ کے جھبے سے آنکھوں کی روشنی واپس تیز ہو جانا, اور پھر سب کا ملاقات کرنا. رب نے سارا واقعہ بیان کیا. آخر میں فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, بے شک ان کے قصوں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اللہ تعالیٰ فرماتا یہ سب جو انبیاء کے قصے محبوب ہم آپ کے سامنے جو بیان کرتے ہیں اس سے فائدہ کیا ہے, لنثبت به فؤادك, تاکہ آپ کے دل کو اس سے تسکین دیں. یعنی مصیبتیں آتی ہیں, پریشانی آتی ہیں, رنج و الم آتے ہیں, بے شمار پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. اے محبوب یہ قصے جو ہم بیان کرتے ہیں نا وہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ محبوب جب لوگوں پر, مسلمانوں پر, آپ پر کوئی پریشانی آئے, کوئی تکلیف آئے, آزمائشوں سے گزارا جائے, ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں, تو لنثبت به فؤادك, یہ واقعات ہم بیان کرتے ہیں تاکہ ان واقعات کو پڑھ کر آپ کے دل کو تسکین ہو کہ آزمائش ہر دور میں ہوتی ہے, مصیبتیں صرف ہمیں پہ نہیں آتی, سب پہ آتی ہیں, اور ظلم و ستم کے پہاڑ کسی ایک پہ نہیں توڑے گئے, ہمیشہ سے توڑے جاتے رہے. ظالم آج نہیں ہے, ظالم ہر دور کے اندر رہے ہیں. حق کی آواز کو بلند کرنے سے لوگ تانا دیتے ہیں, آج کی بات نہیں, ہر دور میں لوگ تانا دیتے رہے ہیں. دین کا کام کرنا اتنا مشکل ہے, آج مشکل نہیں, ہر دور کے اندر مشکل ہے. محبوب وَجَاءَكَ فِي هَذِا الْحَقُّ مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ, اس سورت کے اندر جو حق آپ کے پاس میں آیا ہے یہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان ہے. بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے قصے بیان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر جو شریعت کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا, دین کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوا, اس قرآن میں جگہ جگہ قصوں کو بیان فرمائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قصوں کو بیان کرنے سے مقصد بڑا عمدہ مقصد ہے, بڑا اعلیٰ مقصد ہے, اس کے بڑے فائدے ہیں. تو ہر سال آپ حضرات کربلا سنتے ہیں, ہر سال کربلا کے واقعات سنتے ہیں, اور کتنی تفصیل سے سنتے ہیں. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ایک بات کو الگ الگ بتانے کی کیا ضرورت ہے. ابھی چونکہ یہ بڑا
مختصر سا وقت ہے، نہیں تو میں کربلا کے ایک ایک واقعے سے کیا کیا ہمیں سبق ملتا ہے اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھتا۔ بتاؤ، امام مسلم کا جانا ہر سال بیان کرتے، امام مسلم کی شہادت ہر سال بیان کی جاتی ہے، امام حسین کربلا جا رہے روکنے والے ہر سال اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ کیا کربلا میں اگر امام حسین پر پانی بند نہیں ہوتا تو کیا امام حسین نہیں ہوتے؟ میں کہتا ہوں اگر پانی بند نہیں ہوتا تب بھی امام حسین کی عظمتیں اپنی جگہ ہیں۔ اگر کربلا میں حضرت علی اصغر کو شہید نہیں کیا جاتا تب بھی امام حسین کی عظمتوں میں کوئی فرق نہیں تھا، ہم ان کی یاد ویسے ہی شان کے ساتھ میں مناتے۔ اہل بیت پر اگر ظلم نہیں ہوتا تب بھی کربلا ہی تھا، لیکن اہل بیت کے ظلم یہ بھی کربلا کے واقعات کی ایک کڑی بن کر کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کربلا کی جو باتیں ایک ایک کر کے الگ الگ بیان کی جاتی ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر کربلا اگر نہیں بھی ہوتا تو امام حسین کی عظمتیں کم نہیں ہیں، لیکن ان تمام عظمتوں کو جو ہر سال ایک ایک کڑی کی شکل میں جو بیان کیا جاتا ہے اس کے اندر بڑے فائدے ہیں، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کے اندر بہت سارے راز ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ ہر سال کربلا سنے، 10 سال کربلا سن لیا، 20 سال کربلا سن لیا، اس کے باوجود پہلے بے نمازی تھا اب بھی بے نمازی ہے، پہلے جھوٹ بولتا تھا اب بھی جھوٹ بولتا ہے، ہر سال کربلا سنتا ہے پھر بھی دین پر عمل نہیں کرتا، ہر سال وہ کربلا سنتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کے چکر کے اندر جو ہے وہ دین کو ترک کر دیتا ہے، تو پھر کربلا سننے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب انہوں نے کربلا کا مطلب سمجھا ہے سبیل لگانا، کربلا کا مقصد سمجھا ہے کھچڑا بنانا، کربلا کا مقصد انہوں نے سمجھا ہے ان کے نام کی محفل سجانا۔ یہ مقاصد کربلا نہیں، اچھی باتیں ضرور ہیں لیکن کربلا کا مقصد یہ نہیں ہے، کربلا کا مقصد بہت اعلیٰ ہے۔ ہم جو ایک ایک جزیے کو الگ الگ بیان کرتے ہیں تاکہ بندہ ہر سال جب اس کو سنے گا اس کے دل پہ کرنٹ لگے گا، اس کو پتا چلے گا کہ امام حسین کے جب خیمے پر 9 محرم کو حملہ کیا گیا، امام حسین نے کہا آج کے لیے ہم کو موقع دیا جائے کیونکہ آج کی رات عاشورہ کی رات ہے، جب یہ رات گزر جائے گی تو کل میدان میں مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہم تیار ہیں۔ اب امام حسین نے رات کی مہلت لی، رات میں کیا کیا؟ ہر سال ہم بیان کرتے ہیں رات میں کیا کیا۔ پورے امام حسین کے آپ خیموں کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نماز میں مصروف ہے۔ ارے کل شہید ہونا ہے، اگر بندہ کل قتل ہونے والا ہو وہ فکر میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے۔ میرے امام بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر میں مگن ہے، سب اہل بیت پاک رفقائے کربلا اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ اب ہر سال کوئی بندہ کربلا سنے اور عاشورہ کی رات آئے تو روڈ پہ گھوم رہا ہے، عاشورہ کی رات آئے تو وہ اپنے ٹائم کو خراب کر رہا ہے، عاشورہ کی رات آئے فضول وقت کو ضائع کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس نے کربلا سنا ہی نہیں ہے۔ اس نے وہ کربلا نہیں سنا ہے جو کربلا محرم کی 10 تاریخ کو ہوا تھا کربلا کے میدان کے اندر۔ اگر سنا ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ کربلا والوں کا طریقہ عاشورہ کی رات کے اندر کیا ہوا کرتا ہے۔ امام حسین نے جب کربلا کی صبح کی تو ہم ہر سال بیان کرتے ہیں آپ نے اپنے رفقا کے ساتھ میں سجدوں کے مزے لوٹے، آخری شب کے اندر دعائیں کی اور فجر کی نماز بڑے خشوع و خضوع سے ادا کی، اور اس کے بعد کربلا 50 سال سن کر کے جو بندہ بوڑھا ہو گیا اس کے باوجود بھی فجر کی نماز میں نہیں آتا، اس کا مطلب اس نے کربلا نہیں سنا ہے، اس نے کربلا کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ ہر سال کربلا سنتا ہے اور اس کے باوجود بھی چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین بیچنے کے لیے آمادہ ہو جائے، اس نے کہاں کربلا سنا؟ امام حسین سے تو کہا گیا تھا کہ آپ جتنا مال چاہیں لے لیں، یزید آپ کو مال کے اندر تول دیتا، آپ کو خزانوں کا مالک بنا دیتا، لیکن ہوتا کیا؟ جو یزید کی خرافات تھی، شریعت کے خلاف جو وہ کچھ کر رہا تھا، وہ پھر اس کو کھلی چھوٹ مل جاتی، نمازیں ترک کی جا رہی تھی، شرابیں عام ہو رہی تھی، محرمات کی بے حرمتی ہو رہی تھی۔ امام حسین اگر دنیا کا مال لے لیتے، مال تو مل جاتا لیکن دین کی عظمتوں کے اوپر حرف آتا۔ میرے امام نے بتایا کہ سارا یہ جو کربلا کا منظر اور قربانیاں میں دے رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے کہ دین کے لیے اگر تمہیں سب کچھ قربان کرنا پڑے، جان بھی دے دینا، مال بھی دے دینا، اولاد بھی دے دینا، وطن کو ترک کر دینا، مدینہ جیسا جس کا وطن ہو اس وطن کو بھی ترک کر دینا۔ اب اس کے بعد میں کوئی بندہ دین کے نام پہ آئیں بائیں کرے، دین کے نام پر جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگ جائے، دین کے نام پر گلیاں نکالنے لگ جائے، دین کے نام پر بہانے بنانے لگ جائے اور کہتے میں تو اس سال محرم منایا تھا، تم نے کوئی محرم نہیں منایا، تم نے کوئی کربلا نہیں سنا۔ اگر تم نے کربلا سنا ہوتا تو تمہاری زندگی میں کربلا کا اثر اترا ہوتا،
نہیں اتر رہا ہے، اس کا مطلب تمہیں زندگی گزر گئی کربلا سنتے سناتے، لیکن کربلا کو تم نے سمجھا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بندہ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، بولتا کچھ ہے اور اس کا کام کچھ اور ہوتا ہے، تو انہوں نے کہاں کربلا سنا؟ امام حسین نے کہا نا کہ میں فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا، زبان سے کہا نا، یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں تھا، اس بات کو رکھنے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بتایا، جب حق بات کہو تو اس حق بات پہ ڈٹ کر کے رہو، پھر اگر جان مانگے تو جان دے دو، مال مانگے تو مال دے دو، اولاد مانگے تو اولاد دے دو۔ بندہ کچھ کہتا ہے اور پھر گھر پہ جا کے کچھ اور کرتا ہے، تو اس نے کہاں کربلا سنا؟ کربلا تو ہمیں بتاتا ہے حق بات کہو اور حق بات کہنے کے بعد میں ڈٹ جاؤ، پھر یہ مت کہنا کہ میں کیا کروں کہ میرا بیٹا نہیں مانتا، میں کیا کروں میری دکان فلاں علاقے میں ہے، میں کیا کروں کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تمہارے بس کی بات نہیں ہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ ہم امام حسین کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ امام حسین نے جو کربلا میں بتایا وہ یہی تھا کہ جو کہو وہ کر کر کے دکھاؤ۔ امام حسین نے کربلا میں کیا کیا؟ جو لوگ کربلا سنتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سالوں سال تک کربلا سنا، امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا ہمیں درس دیا کہ دین سب سے ایک نمبر پہ رہنا چاہیے، دین کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے تو جو کچھ بھی ہو اسے گوارا نہیں کیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا، بہت سارے آج کل حالات کو دیکھ کر کے جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں کہ حکومت کا دباؤ ہے، قانون کا دباؤ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے۔ امام حسین کے سامنے بھی تو حکومت سے مقابلہ تھا، اور حکومت بھی ایسی ظالم حکومت جو بچوں پر بھی رحم نہ کرے، انہیں بھی پیاسا مار ڈالے۔ امام حسین نے وہاں پہ بہانہ نہیں بنایا، بلکہ کہا کہ دین اگر مقدم ہے تو مقدم رہے گا، چاہے بڑوں کی جان جائے چاہے بچوں کی جان جائے۔ تو دین کی عظمتوں کو کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو اجاگر کیا وہ کربلا کا سب سے بڑا درس ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، کربلا ہر سال سننے والا تھوڑی سی مصیبت آئے اور رونے لگ جائے، تھوڑی سی مصیبت آئے شکوہ کرنے لگ جائے، تھوڑی سی مصیبت آئے پریشان ہو جائے، تو انہوں نے بھی تو کربلا نہیں سنا صحیح ڈھنگ سے۔ اس لیے کہ امام حسین نے کربلا میں تو یہ بتایا آزمائشیں نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ہوئی ہیں، امتحان ہر دور میں ہوا ہے، اور امتحانات کے دور سے ہر دور میں مسلمانوں کو گزارا گیا ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنا دین کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ جب کونین کے آقا کو ستایا گیا دین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے کیا فرمایا، اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم لوگ خالی یہ سنیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کے جہاد کیسے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، خالی سن لیں؟ نہیں، رب نے فرمایا یہ میرے محبوب کی جو زندگی ہے نا، سننے کے لیے نہیں خالی، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی بتایا صرف سن کر کے رہ جانا یہ مقصد نہیں ہے محبوب کی زندگی کا۔ محبوب کی زندگی کا مقصد یہ ہے دیکھو میرا محبوب کیا کیا ہے، میرے محبوب نے کیا درس دیا ہے، تم بھی وہی کر کے دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب نے کیا فرمایا، قد کانت لکم فی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم کی تھی، ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی کے اندر اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کیا کیا؟ وہ حق کے لیے ڈٹ گئے، جان بھی دی، یعنی آگ میں کود گئے، مال بھی قربان کیا، وطن بھی چھوڑا، اپنی اولاد کی گردن پہ چھری بھی چلانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو رب تعالیٰ جو فرماتا ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے نمونہ، میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ، قصوں کے اندر تمہاری عقلیں کھولنے کے لیے تمہارے لیے نمونہ، اور اس کے باوجود بھی بندہ 10 سال تک قصہ سنے اور اسے کچھ حاصل نہ ہو تو پھر کیا مطلب ہوا؟ تو حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان کے اندر جو ہمیں درس دیا، اس درس کا مقصد ہی یہی تھا کہ آزمائشیں آئیں تو گھبرانا نہیں چاہیے، اور آزمائش آ جائے تو آزمائش کے موقع پر اپنے دین کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، اور کافی دن تک بائیکاٹ ہو کر کے یہاں تک کہ بیوی کو بھی الگ کر دیا، حضرت کعب کا حال کیا ہو گیا تھا؟
ایسا لگتا تھا کہ زمین تنگ ہو گئی ہے, زمین پہ جگہ ہی نہیں ہے, اتنی ان پہ تنگی ہو گئی. اس وقت جو ہے وہ بادشاہ نے غسان کے پیغام بھیجا تھا, تمہارے نبی نے تم کو چھوڑ دیا, میرے پاس چلے آؤ, تمہیں میں خزانے دوں گا. حضرت کعب رو پڑے تھے, رو کے کہا تھا کیا لوگ اب میرے دین میں بھی آرزو کرنے لگے ہیں؟ یعنی میرے آقا نے میرا بائیکاٹ کیا تو لوگ میرا دین خریدنا چاہتے ہیں. کہ یہ سودا مجھے گوارا نہیں ہے. خط کو لے کر کے آپ نے کہاں پہ ڈالا تھا؟ خط کو لے کر کے آپ نے آگ میں, تنور میں ڈال دیا تھا کہ جو بادشاہ خزانوں کا لالچ دے کر کے مجھے میرے نبی سے دور کرے, ہم ایسے خزانوں کو ٹھوکر مارتے ہیں اور جوتوں کی نوک پر بھی نہیں رکھتے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا آزمائشیں آ جائیں نا تو بندے کو آزمائش کے موقع پر اپنا دین نہیں بیچنا چاہیے, بلکہ دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے. اور حضرت امام حسین نے کربلا میں کیا بتایا؟ بھروسہ تعداد پہ نہیں ہوتا ہے, بھروسہ رب کی ذات پہ ہوا کرتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ کربلا میں اگر میں اکیلا ہوتا تو کربلا الگ کچھ بن جاتا, کربلا کے اندر 72 کی جگہ 72,000 ہوتے تو الگ کچھ کہانی بن جاتی. نہیں, کربلا کربلا ہے, اور کربلا بتاتا ہے کہ اکیلے رہو حق پر ہو تو تب بھی تم ہی صحیح ہو, اور 72 رہو حق پہ رہو تب بھی تم صحیح ہو. ہزاروں کے درمیان تمہاری تعداد زیادہ ہو یا کم, تم اگر حق پر ہو تو پھر حق تمہارے ساتھ میں ہے. کبھی بھی یہ مت دیکھنا کہ تعداد زیادہ کدھر ہے. یہ ہمیں کربلا نے درس دیا کہ بھروسہ کرنا ہے تو رب کی ذات پہ بھروسہ کرو. رب فرماتا ہے نا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر مسلمان ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. کیونکہ میرا آقا علیہ السلام نے بتا دیا نا کہ ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا نقصان رب نے لکھ دیا ہے. ساری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے. اسی لیے تو امام حسین جب کربلا جا رہے تھے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ مت جائیں, وہاں کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں وہ یزید کے ساتھ میں. امام حسین نے کیا جواب دیا تھا؟ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, کہا کوئی بات نہیں, ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے. یہ ایمان ہوا کرتا ہے بندے کا. یہ کربلا ہے, ہر سال بندہ اس کو سنے اور اس کے باوجود بھی کہے کہ جو ہے وہ میرے ساتھ یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. تو ان کو چاہیے کہ کربلا کی باریکیوں میں اتر کر کے دیکھو, جو ہوا رب کی مرضی سے ہوا, جو نہیں ہوا رب کی مرضی نہیں تھی اس لیے نہیں ہوا. انا یہ جو بار بار ہم بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا, تو یہ کیا رونے کے لیے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اصغر پیاسے شہید کر دیے گئے, ان کو پیاسا شہید کر. بلا شبہ کربلا کے میدان میں پانی بند ہوا تھا, اور پانی بند کر کے ظلم کے ساتھ میں جو شہید کیا, یہ واقعی کربلا کی تاریخ ہے. لیکن کیا پانی بند کر دینا اور پیاسا شہید کیا جانا یہ ہم رونے اور رلانے کے لیے بیان کرتے ہیں؟ نہیں. امام حسین اپنے زمانے کے غوث اعظم تھے, میں بتا چکا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق اپنے زمانے کے غوث اعظم, جب حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو غوثیت کبریٰ کا تاج حضرت عمر فاروق کے سر پہ آیا. حضرت عمر فاروق کا وصال ہوا, غوثیت کبریٰ کا تاج حضرت عثمان غنی کے سر پہ آیا. حضرت عثمان غنی جب جو ہے وہ شہید کر دیے گئے تو زمانے کے غوث اعظم حضرت مولا علی بنے. حضرت مولا علی نے جام شہادت نوش کیا تو پھر غوثیت کا تاج حضرت امام حسن کے سر پہ سجا, اور امام حسن کو جب زہر دے کر کے شہید کیا گیا تو اپنے زمانے کے پوری کائنات ساری دنیا کے جو غوث اعظم اس زمانے میں تھے امام حسین تھے. اور جو اپنے زمانے کا غوث ہوتا ہے ساری دنیا کے ولی اسی کے در پر حاضری دیتے ہیں, جو مانگتے ہیں اسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. امام حسین اگر کہہ دیتے تو کیا فرات قدموں میں نہیں آ جاتا؟ امام حسین اگر اشارہ کر دیتے تو کیا پانی کے چشمے میدان کربلا سے نہیں نکل جاتے؟ امام حسین اگر چاہتے نا تو یزیدیوں کی مجال بھی نہیں تھی کہ پانی بند کر سکے. ان شمر اور اس طرح ابن زیاد وغیرہ ان بدبختوں کی کیا حیثیت ہے کہ امام حسین پر پابندی لگائیں, امام حسین کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں. امام حسین اپنے زمانے کے غوث اعظم, صدیوں کے بعد میں جو اپنے زمانے کا غوث اعظم ہو وہ زمانے کا نظام جیسے چاہے وہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دے, تو پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب یہ شان ہے تو امام حسین کی شان تو بڑی بلند ہے. لیکن یہ سب جو کچھ بھی ہوا کربلا میں یہ ہمارے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہوا, ہمارے لیے اس کے اندر آنکھیں کھولنے کا سامان ہے. دیکھو اگر بچہ ہو پیاس سے تڑپ رہا ہو
پانی کے چند قطرے وہ دے رہے ہوں لیکن شرط یہ رکھ رہے ہوں کہ فاسق و فاجر کے سامنے جھک جاؤ, غلط بات کو کہہ دو. تو امام حسین نے بتایا تمہارا بچہ اگر مر جائے نا پیاسا تو پیاسا مر جانے دو, لیکن کبھی ناحق بات کو قبول نہ کرو, حق کا علم ہر زمانے کے اندر بلند رکھو. یہ ہے پانی بند کرنے کی حکمت, ورنہ امام حسین پر کون پانی بند کر سکتا تھا. حضرات مکرم, یہ جو کربلا کے جو جزیات بیان کیے جاتے ہیں, جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں, ان سب کے اندر یہ حکمت اور یہ عبرت و نصیحت کا سامان ہمارے لیے ہے کہ حق حق ہوتا ہے, چاہے حق کی طرف ایک بندہ ہو یا 1000 بندے ہو. حق حق ہوتا ہے چاہے خوشی کا ماحول ہو چاہے غم کا ماحول ہو. حق حق ہوتا ہے چاہے حکومت ساتھ دے یا حکومت ساتھ نہ دے. اور یہ جو حکومت کا جو معاملہ ہے نا, ہمارے بزرگوں نے بھی ہر دور میں یہ کر کے بتایا کہ حق کے لیے حکومت سے ٹکرا جانے کا جذبہ ہونا. سرکار غوث پاک حق بات کو بادشاہ وقت کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے, ڈرے نہیں کبھی. حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے روزہ رسول پر کھڑے ہو کر کے وقت کے خلیفہ منصور سے کہا تھا, مسجد نبی میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے بات کرتے ہو, کیا تمہیں پتہ نہیں میرے آقا کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ یہاں پہ آواز بلند نہیں ہونا چاہیے. حق بات کہی جائے گی, چاہے سامنے کوئی چھوٹا بچہ ہو یا کوئی اپنے وقت کا بڑا بادشاہ ہو, چاہے سامنے کوئی عام آدمی ہو یا اپنے وقت کا جابر و جابر تمہارے سامنے آ کر کے کھڑا ہو جائے. امام حسین نے کربلا کے اندر جو ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی. لوگ ہر سال کربلا سنے, اس کے باوجود بھی رب پہ بھروسہ پیدا نہ ہو. ہر سال کربلا سنے, اس کے باوجود بھی ظلم کے خلاف ڈٹنے کا جذبہ پیدا نہ ہو. تو انہوں نے تو کربلا نہ سنا. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر بندہ ہر سال کربلا سنے اور اس کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ دین پر عمل ترک نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام مسلم کے بارے میں نے بتایا تھا, جب آپ کو شہید کیا جانے لگا آپ نے 3 وصیتیں کی تھی. ان میں سے ایک وصیت آپ نے یہ کی تھی کہ میں کوفہ میں آیا ہوں, میں نے 700 درہم قرضہ لیا ہے, اے ابن سعد میرا یہ 700 درہم کا قرضہ تم ادا کروا دینا. ایک بندہ ظلمن شہید کیا جا رہا ہے, دنیا سے جاتے جاتے یہ فکر ہے کہ میرے اوپر قرضہ نہ رہ جائے. وہ کربلا سنے, ہر سال امام حسین کے واقعے کو سنے اور اس کے باوجود لوگوں کا مال ہڑپ کر کے کھا جائے. ہر سال کربلا سنے اور لوگوں کے مال کو دبا لے, زمینوں پہ قبضہ کر لے. اس نے کہاں کربلا سنا ہے, اس نے کربلا کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں امام حسین کے جان نثاروں نے کربلا میں کیا کیا درس ہمارے لیے چھوڑے ہیں. میں نے ایک بار تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی, کربلا کے اسباق پر. پورے کربلا کی آپ تاریخ پڑھ لیں, پورے کربلا کو آپ پڑھ لیں. بتاؤ, آدمی خوشی میں رہتا ہے نا, اپنی من مرضی سے جو چاہے وہ کرے, لیکن ظالموں کی قید میں ہو, بیڑیاں بھی ہوں, گلے میں توک بھی ڈال دیا جائے, ایسی مشکل حالات میں دین پر عمل کرے. سیدہ زینب کو آپ پڑھیں, آپ نے اپنا دوپٹہ اتارا جب شام کے دمشق کے بازاروں میں آپ کو گھمایا جا رہا تھا. اس وقت بھی اگر ایک صحابی نے آپ سے کہا تھا میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ, تو حضرت زینب نے کہا تھا ایک کام خالی کر دو, یہ غیروں کی نظر ہمارے اوپر پڑ رہی ہے, تم کسی طرح کوشش کر کے امام حسین وغیرہ کے سر تھوڑا آگے کروا دو تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھیں تو ہمارے اوپر نظر نہ پڑے. یہ دین یہ ہوا کرتا ہے کہ بندہ قیدی ہے, قیدی بنا کر کے لے کے جایا جا رہا ہے, کوئی اختیار نہیں ہے. ظالم جو ہے وہ ظلم پر آمادہ ہے, اس کے باوجود بھی بے پردگی نہیں ہونی چاہیے, شریعت کا تحفظ برقرار رہے. یہ کربلا ہوا کرتا ہے. ہر سال کربلا سننے کے لیے مائیں بہنیں آئیں اور اس کے بعد میں بازاروں کے اندر میک اپ کر کے برہنہ سر اس طرح گھومیں, تو اس کا مطلب انہوں نے کربلا کے مقصد اور کربلا کے واقعات کا مطلب نہیں سمجھا ہے. یہ تو میں عمل کی بات کر رہا ہوں, ورنہ عقیدے پر اگر گفتگو کی جائے نا, لوگ کربلا بھی سنتے ہیں اور پھر بعد میں آ کے ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ جو اللہ والے انتقال کر جاتے ہیں یہ کیا اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں؟ کیا امام حسین نے اپنے سر پاک, آپ کے سر پاک کو جب دمشق کے بازاروں میں گھمایا جا رہا تھا, آپ نے نہیں بتایا تھا قرآن پڑھ کے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا؟ آئے قرآن پڑھنے والے, اصحاب کہف کا تو قصہ پڑھ رہا ہے, میرا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے. امام حسین کو کربلا میں سن لیا, اس کے باوجود بھی پوچھتے ہیں کہ کیا مرنے کے بعد اولیاء کرام زندہ ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جو ہے وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا جائز ہے کہ نہیں, کیا دلیل ہے؟ میرا امام جب کربلا سے, جب مکہ سے مدینہ جا رہا تھا تو میرے امام نے تو حضرت فاطمہ کے روزے پر بھی حاضری دی تھی, حضرت ابراہیم کے روزے پہ بھی حاضری دی تھی, امام حسن کے روزے پر, اپنے اہل بیت پاک کے جو ہے مزارات پر حاضری دی تھی, خود اللہ کے رسول کے روزہ انور پر جا کر کے اپنے دل کی فریاد کو بیان کیا تھا. ہر سال کربلا سن کے لوگ دلیل پوچھتے ہیں, کربلا انہوں نے سنا کہا ہے. کتنے لوگ پوچھتے ہیں شفاعت حق ہے کہ نہیں ہے؟ کربلا میں جو ہے وہ کوفہ سے دمشق جاتے وقت میں جو شفاعت کے اشعار غیب کے قلم سے جو ظاہر ہوئے تھے, ہر سال سن کر بھی پھر پوچھا جاتا ہے کہ شفاعت
بات کے بارے میں کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ حضرات مکرم امام زین العابدین نے کربلا کی میدان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا تھا، یا رحمت للعالمین، اے اللہ کے رسول اپنی اہل بیت پر نظر کیجئے۔ امام زین العابدین نے نہیں بتایا تھا مشکل وقت آئے تو کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اس کے باوجود بھی لوگ اگر کربلا سننے کے بعد یہ سوال کریں کہ اللہ کے رسول سے اور اللہ والوں سے مدد مانگنا جائز ہے کہ نہیں، انہوں نے بھی تو کربلا نہیں سنا ہے۔ حضرات مکرم یہ کربلا کے جزیات ہیں، ان میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ یہ جمعہ کا وقت چونکہ بڑا مختصر رہتا ہے، نہیں تو باضابطہ طور پر پیغام کربلا اتنا عظیم درس اپنے دامن میں رکھتا ہے۔ میں کہتا ہوں کربلا اگر سنیں تو صبر کرنا سیکھیں، کربلا اگر سنیں تو حق کے لیے ڈٹنا سیکھیں، کربلا اگر آپ سنیں تو دین کے بدلے میں، دنیا کے بدلے میں اپنے دین کا سودا نہ کریں، کربلا اگر آپ سنیں تو پھر تعداد نہ دیکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کریں، کربلا اگر آپ منائیں اور کربلا اگر آپ سنیں تو پھر اس بات پر یقین رکھیں جو رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کربلا اگر آپ سنیں تو پھر اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہیدوں کو زندگی عطا فرماتا ہے اور شہید کبھی مرا نہیں کرتے۔ امام حسین نے کربلا میں کیا بتایا؟ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو لوگ زمین پہ جیتے ہیں، اس زندگی کی وہ اتنی اہمیت نہیں۔ امام حسین نے بتایا حق کے لیے بندہ مر جائے نا، وہ زندگی بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ امام حسین کو 1400 سال ہونے والے ہیں، آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ امام حسین نے کربلا میں بتایا 2 زندگیاں ہوتی ہے، ایک زندگی دنیا میں جی جاتی ہے، ایک مرنے کے بعد زندگی ہوتی ہے، اور جو زندگی مرنے کے بعد ملتی ہے وہ انہی کو ملتی ہے جو حق کے لیے اپنی دنیا کی زندگی کو قربان کر دیا کرتے ہیں۔ اب جو بندہ اپنا کچھ بھی قربان نہ کرے دین کے لیے تو اس نے کربلا کے درس کو کہاں سمجھا؟ حضرات مکرم کربلا کی محفلیں سجائیں، سنیں، ان کے نام کی محفلیں، نیازیں سب کچھ کروائیں، لیکن کربلا کا پیغام اپنے دل و دماغ سے کبھی اترنے نہ دیں۔ کربلا جب بھی یاد آئے نا، کربلا ہر دور میں ہوتا ہے، ہر دور میں کوئی یزید ہوتا ہے، ہر دور میں کوئی امام حسین کا غلام ہوتا ہے، یہ اور بات میدان الگ رہتا ہے، نام الگ رہتا ہے، اور لیکن ہوتا وہی ہے۔ اس دور میں بھی آپ دیکھ لیں دین پر کتنے حملے ہو رہے ہیں، دین کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، دین کے اوپر جو ہے وہ کتنے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر اگر کوئی کربلا کے میدان کو اپنی نگاہوں میں جمع کر کے حق کے لیے ڈٹنا چاہے تو کیا اس کا فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ ان فتنوں کا مقابلہ کرے؟ لوگ گالیاں دیتے ہیں، دیتے رہیں، لوگ جو ہے وہ جھوٹے کیس بناتے رہیں، لوگ اگر تمہارے خلاف جو ہے وہ ناکہ بندی کرے، پیسہ اور مالی اعتبار سے پابندیاں لگاتے رہیں، لیکن آپ کو دین کا کام کرنا ہے تو کربلا کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کربلا کا جو درس ہے وہ ہر سال ہمارے دلوں میں تازہ ہوتا رہے گا۔ لقد کان فی قصص عبرۃ لاولی الالباب، رب نے فرما دیا ان کے قصوں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں، جس کی آنکھیں کھل جائیں وہ عقل مند ہے، اور جو ہر سال سن کر بھی آنکھیں بند کر کے پڑا رہے، نہ نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، نہ کوئی شریعت کے اوپر عمل کرے، نہ کوئی دین کی پاسداری کرے، تو وہ عقل مندوں میں سے نہیں ہو سکتا ہے۔ آج جو آنے والی رات ہے عاشورہ کی رات، یہ رات چونکہ بڑی بابرکت ہے، میرے امام نے عبادت کی تھی، ہمیں بھی آج کی رات عبادت کرنا۔ سال میں جو راتیں جاگنے والی آتی ہیں علماء فرماتے ہیں ان میں سے ایک رات آج کی رات ہے، اور عاشورہ کا دن وہ دن ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے سال کے گناہوں کا اس کو کفارہ بنا دے گا۔ اور عاشورہ کا روزہ میرے آقا علیہ السلام مکہ میں بھی رکھا کرتے تھے، مدینہ گئے تب بھی رکھا کرتے تھے، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تب میرے آقا نے کہا تمہاری مرضی ہے، چاہو تو رکھو چاہو تو مت رکھو، لیکن بتا دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میں رمضان کے بعد میں کون سے روزے رکھوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے، اس دن کے اندر اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اس دن کے اندر ایک قوم کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو یہ توبہ کے قبول ہونے کا دن، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک زمین پر جب اترے جنت سے تو روتے رہے، آخر عاشورہ ہی کے دن رب نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ بزرگ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں ایک لغزش ہو گئی تو جنت سے زمین پہ اتار دیے گئے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو جنتی ہیں ان کو سوچنا چاہیے ایک لغزش پر جو جنت میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے زمین پہ اتار دے، تو ہزاروں گناہ کر کے کوئی کہتا ہے میں تو جنت میں جاؤں گا، اس کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ عاشورہ کا دن آ رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور روزہ رکھیں۔ حضرت آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عاشورہ کے دن کو دعا، عبادت اور روزے کا دن بنا لو۔
نماز عبادت اور روزے کا دن بنا لو تو کل کا پورا دن سبیل بنانا، کھچڑا بنانا، جو بھی کرنا ہے ساری تیاری آج ہی کر کے رکھ دے. کل کا دن آپ کا زیادہ وقت عبادت میں گزرنا چاہیے. ورنہ میں دیکھتا ہوں صبح سے لے کر کے کل سورج ڈوبنے تک پورا دن کوئی برتن لے کے جا رہا ہے، کوئی نیاز بنانے میں لگا ہے، کچھ کام جو ضرورت کے کام ہیں اس کو کریں، کم وقت میں کریں، زیادہ وقت عبادت کے اندر بسر کریں. اور اگر آپ کو کام کرنا ہے، چھٹی نہیں مل پا رہی تو کام کے دوران نہیں اپنی زبان کو ذکر میں جاری رکھے. عاشورہ کے دن عبادت کرنا بڑی اہم چیز. حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ عاشورہ کے دن اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے. بچے روتے تھے، کھانا مانگتے تھے، ہم بچوں کو کھلونے دے دیتے تاکہ کھیلتے رہیں. اور جب بچے زیادہ پریشان کرتے تھے ہم ان کو گڑیاں دے کر کے کھلاتے تھے یہاں تک کہ روزے کا وقت آ جاتا تھا. تو ہمارے بزرگوں نے عاشورہ کا اتنا اہتمام کیا ہے. کل کا دن ضرور روزہ رکھے اور کل کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت بتائی گئی ہے. اور عاشورہ کا دن ہے بھی بڑی برکت والا، اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. امام حسین نے کربلا کے اندر جو عاشورہ کے اندر آخری وقت میں بھی نماز پڑھ کے بتایا کہ عاشورہ کی عبادتیں کتنی اہم ہوا کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والی رات اور اس کے دن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.